سورۃ نساء آیت نمبر 105 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی تاکہ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق تو فیصلہ کر دے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے، اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑا کرنے والا نہ بن۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ سے بخشش مانگ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ رب العزت ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کر جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت زیادہ خائن اور سخت گناہ گار ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں منافقین کی بہت سی باتوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ یہ لوگ مقدمات کی حوالے سے مجرم کی حمایت کرتے تھے، یعنی جب مقدمہ عدالت میں پیش کیا جاتا تھا، وہ عدالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا قاضی کی ہو، تو اس میں جب مقدمہ پیش کیا جاتا تھا تو منافقین کی ایک سازش، ایک کوشش، ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ لوگ مجرم کی حمایت کرتے تھے، بجائے اس کے کہ جو مجرم نہیں ہے اس کی حمایت کرتے، یہ لوگ مجرم کی حمایت کرتے، اس کو بری کرانے کے لیے بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے۔ کس لیے کرتے تھے؟ تاکہ وہ چاہتے تھے کہ مجرم کو سزا نہ ہو۔ راتوں کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے تھے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، خود بھی جرم کرتے تھے اور اس جرم کی تہمت کسی اور پر لگا کر اپنے آپ کو بری الذمہ ٹھہرا دیتے تھے۔ یعنی ایک تو ان کی یہ صفت تھی کہ جب عدالت میں معاملہ پیش کیا جاتا تو تب مجرم کا ساتھ دیتے ہوئے اس کے حوالے سے بحث و مباحثہ کرتے تاکہ مجرم کو چھوڑ دیا جائے، اور راتوں کو اس کے حوالے سے کئی طرح کے مشورے کرتے، دن میں مقدموں میں آ کر وہی مشورے جو راتوں کو وہ کرتے تھے آ کر وہ پیش کرتے تھے۔ دوسری اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں کہ خود بھی مجرم تھے، خود بھی جرم کرتے تھے، اپنے جرموں کا الزام وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے اوپر ڈال دیتے تھے تاکہ ان کو سزا ہو، ہمیں سزا نہ ہو۔ جیسا کہ آپ لوگ کلاس میں بیٹھے ہیں، دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، جب ٹیچر کو پتہ چلتا ہے تو ٹیچر کہتے ہیں کس نے بات کی، آپ ایک دوسرے کے اوپر بات ڈال دیتے ہیں۔ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑی الذمہ ٹھہرانا۔ میں تو نہیں تھی، یہ تھی، باجی میں تو نہیں تھی، یہ تھی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ چاہے آپ مجرم بھی ہوں، چاہے آپ بات بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر بات ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر بہن بھائیوں کے آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، جب ماں کوئی بات پوچھتی ہے یا باپ پوچھتا ہے تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بڑی ذمہ ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو یہ کس کی صفت تھی؟ منافقین کی صفت ہے کہ وہ اپنے جرم کو چھپاتے ہیں۔ اگر جرم کیا ہے تو اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ جرم کر کے دوسرے کے اوپر الزام ڈالنا بہتان باندھنا ہے۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ، کہ اس نے کیا ہی نہیں لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ میں نے تو نہیں توڑا یہ برتن، یہ فلاں نے توڑا ہے، تو یہ کیا کیا میں نے؟ اس کے اوپر بہتان باندھا، جھوٹا الزام لگایا۔ اسی طریقے سے منافقین بھی یہی باتیں کرتے تھے، اور پھر وہ جو عدالت میں مجرم کے حوالے سے وکالت پیش کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلط فیصلہ کر لیں۔ اب دیکھیے ظاہری بات ہے، اللہ کے نبی غیب کا علم تو نہیں جانتے۔ کوئی جانتا ہے آپ میں سے؟ کوئی غیب کا علم جانتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ دو لوگ جب آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہیں، دونوں کی باتیں سن رہے ہیں، جس نے اپنی زبان کا استعمال بہت زیادہ کر لیا وہ کیا نظر آئے گا؟ نظر آئے گا کہ یہ سچا ہے اور دوسرا جھوٹا ہے۔ جس کو اپنا دلیلیں دینی نہیں آئی وہ بیچارہ بول ہی نہیں سک رہا، حالانکہ سچا وہی ہے لیکن بول نہیں پا رہا۔ بول کون رہا ہے؟ دوسرا بندہ بول بول کے دلیلیں دے رہا ہے۔ تو آٹومیٹلی جس کے پاس غیب کا علم نہ ہو وہ کیا کہے گا کہ جو بول رہا ہے وہی سچا ہے، اس کے حوالے سے وہ فیصلہ کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات میں زیادہ بحث و مباحثہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اللہ کے نبی بھی غلط فیصلہ کر لیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ
تمام سازشوں کے ناکام کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام مومنین کو بھی اللہ نے ہوشیار کر دیا کہ مقدمات کے فیصلے کے سلسلے میں رہنمائی فرمائے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کبھی حق بات کے حوالے سے پوشیدہ رہ کر مسئلہ کسی غلط کے حوالے جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے پیغمبر کو بتا دیتے تھے کہ یہ فیصلہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلے اللہ نہیں کروانا چاہتا تھا۔ لیکن آج عدالتوں کے اندر کوئی نبی نہیں ہے، ہر ایک اپنے دو وکیل ہوتے ہیں اور ایک جج بیٹھا ہوتا ہے، ایک وکیل مجرم کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک وکیل دوسرا ہوتا ہے، تو دونوں کے حوالے سے دلیلیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب جج نے کیا کرنا ہے؟ جج کو وہی تو نہیں آنی نا، جج نے تو یہی دیکھنا ہے کہ جس کے دلائل ٹھوس ہوں گے، جس کے ثبوت زیادہ بہتر ہوں گے، وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو حق کے ساتھ فیصلہ کرو، ایسے جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، حقائق کو دیکھو، نتائج کو دیکھو اور پھر اس کی تہ میں پہنچ کر پھر اس کے حوالے سے فیصلہ کرو۔ اور اگرچہ کسی فیصلے میں تم سے غلط فیصلہ ہو بھی جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ سے بخشش مانگنی۔ انسان ہے نا، اسے تو نہیں پتہ چلا کہ میں نے غلط فیصلہ کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ جرم کرنے والے کو رہا کر دیا گیا ہے اور جو مجرم نہیں تھا اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو جب اسے یہ بات پتہ چلی تو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اس نے اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ سیدہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز سنی تو آپ حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، اس لیے جب میرے پاس کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر دے اور میں اسے سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جس سے میں فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو اسے لے لے، چاہے تو اسے چھوڑ دے۔ اب دیکھیں دونوں لوگ بیٹھے ہیں، فیصلہ لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے؟ دونوں فیصلہ لے کر آئے ہیں، دونوں اپنا معاملہ لے کر آئے ہیں، مقدمہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر میرے پاس آپ بات لے کر آئے ہیں، میں تو اس بات کو نہیں جانتی، لیکن آپ دونوں بہتر جانتے ہیں کہ ہم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، جانتے ہیں نا؟ چاہے آپ جھوٹے ہوں پھر بھی اپنے آپ کو سچا دکھا رہے ہوں، لیکن آپ کے دل میں یہ بات ضرور ہے کہ میں تو جھوٹی ہوں، سچی وہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں اور اس کے معاملے میں اگر میں نے غلط کر دیا ہے فیصلہ، تو جو غلط فیصلے کے باوجود دیکھتے ہوئے بھی کہ اسے پتہ ہے کہ میں جیت گیا ہوں جبکہ مجھے نہیں اس کو جیتنا تھا، تو وہ جیت کر جو لے کر جا رہا ہے وہ اپنے لیے کیا لے کر رہا ہے؟ جہنم کی آگ لے کر جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسے تو پتہ ہے نا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو نہیں پتہ، لیکن اس سے پتہ ہے کہ میں نے دلیلیں ایسے پیش کی ہیں کہ جس کی وجہ سے حق میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، جبکہ میرے حق میں فیصلہ نہیں تھا۔ اب وہ اگر یہ فیصلہ لے کر چلا جاتا ہے تو وہ اپنے لیے کیا لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کی آگ لے کر جا رہا ہے۔ اب یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ سیدہ ام سلمہ ہی کہتی ہیں کہ دو انصاری شخص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دراصل وہ آپ سے اپنی اس میراث کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہتے تھے جس کی حد بندی کے نشانات مٹ چکے تھے، یعنی دونوں کی زمینیں کیا تھی؟ مشترکہ تھی، ساتھ ساتھ تھی، لیکن بیچ میں جو حد بندی بنائی ہوئی تھی اب وہ کیا ہو گئی؟ مل چکی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا، حد ختم ہو چکی تھی۔ بلا شک وہ کسی بھی صورت میں انہوں نے بنائی ہوگی تو اب وہ حد نہیں رہی۔ اب کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میری زمین کہاں تک ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میری زمین کہاں تک ہے۔ تو دونوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دونوں کے پاس کوئی گواہی بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو، میں تو ایک بشر ہوں، انسان ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کی نسبت اپنی زیادہ چرب زبانی سے پیش کر سکیں، لیکن میں تو اسی کے حق میں فیصلہ کروں گا جو میں سنتا ہوں، لہٰذا اگر میں فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ زیادہ دے دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی گردن میں آگ کا توق ہوگا۔
جیسے ہم گلے میں ہار پہنتے ہیں، زیب و زینت کے لیے اپنے گلے میں کچھ بھی سجاتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن کیا لے کر آئے گا؟ اپنی گردن میں اسی چیز کو جو اس نے ناجائز صورت میں لی ہوگی، قیامت کے دن گردن میں توق کی صورت میں، اس ہار کی صورت میں، زنجیر کی صورت میں لے کر آئے گا۔ اب دو انصاری دونوں بات سن رہے تھے، دونوں کا معاملہ تھا، زمین کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ کسی کو حق پتہ ہی نہیں تھا ان دونوں میں سے، تو وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری زمین کتنی ہے، وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میری زمین کتنی ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا ہے، جب دونوں کو ہی نہیں پتہ تھا تو ان دونوں نے کیا کیا، یہ ارشاد سن کر دونوں انصاری رونے لگے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا حق بھی میرے بھائی کے لیے ہے، یعنی ہر ایک نے ایک دوسرے کو دے دی، چلو میری زمین اس کے پاس چلی جائے، لیکن میں جہنم کی آگ کا توق نہیں لینا چاہتا۔ تو دوسرے نے کہا آپ ساری زمین اس کو دے دیں، میں بھی جہنم کا توق نہیں لینا چاہتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب تم نے یہ بات کہی ہے تو جاؤ اسے آپس میں تقسیم کر لو، صرف اپنے اپنے حق کی جستجو کرو اور قرعہ ڈالو، پھر تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حقوق سے بری و ذمہ ہوگا۔ یعنی پہلے تو تم ایک دوسرے کو وقف کر رہے ہو تو وقف نہ کرو، دونوں آپس میں کیا کرو، تقسیم کر لو۔ اب تقسیم کے بعد کسی کے پاس زیادہ زمین چلی بھی جاتی ہے تو اس کا گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میری زمین کتنی ہے۔ تو یہ ایک قسم کا ان کے درمیان فیصلہ ہو گیا اور ایک دوسرے کے حقوق سے انہیں بڑی ذمہ قرار دیا۔ تو یہ آیت، اس آیت کے حوالے سے یہ شان نزول بھی ہو گیا کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے اتری تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو اپنی جانوں سے خیانت کرتے ہیں۔ یعنی جو کوئی بھی اپنی جان کے ساتھ خیانت کرے گا، خیانت سے مراد کیا ہے؟ کسی کی چیز لے کے آج تو چلا جائے گا، لیکن اس نے کیا کی ہے؟ خیانت کی ہے نا۔ امانت تھی اس کے پاس، وہ دوسرے کی چیز تھی، وہ لے کر چلا گیا، اس نے اپنی جان کے ساتھ خیانت کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے خائن لوگوں کو دوست نہیں بناتا، اسے اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوگی۔ جو کسی کی امانت میں خیانت کرے گا اللہ اس کو دوست نہیں بنائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری سزا اس کے لیے کیا رکھی؟ عصیمہ، کہ وہ بہت زیادہ گنہگار بھی ہوگا۔ اب یہاں پر جب ہم دوسروں کو خیانت کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی چیز ہم لے رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، در حقیقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی جان کو بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو میری ہے، یہ تو میری ہے۔ اندر سے ضمیر کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تمہاری نہیں ہے، لیکن میں باور کیا کرا رہا ہوں؟ نہیں یہ تو میری ہے۔ جب میں نے اس سے لے لیا ہے، اس کو بھی دھوکہ دیا ہے کہ نہیں یہ چیز تمہاری نہیں میری ہے، اور پھر اس کے بعد میں کس کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہی ہوں، نہیں یہ چیز میری ہے۔ اندر سے ایک آواز آ رہی ہے نہیں یہ تمہاری چیز نہیں ہے، لیکن میں اپنے آپ کو کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ میری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ خود کو بھی دھوکہ دینا ہے، اپنے نفس کو بھی دھوکہ دینا ہے، اور دوسرے کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں اور اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ آپ لوگوں سے تو چھپا لیں گے کہ یہ چیز میری ہے، اللہ سے چھپ جائے گی، اللہ سے تو ہم کوئی بات چھپا نہیں سکتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، حالانکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ رات کو اس بات کا مشورہ کرتے ہیں جسے وہ پسند نہیں کرتا، اللہ ہمیشہ اس کا جو وہ کرتے ہیں احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی منافقین کے برے اعمال کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں تاکہ پتہ چلے کہ برا بھلا کسی کو نہیں کہنا اور نہ ہی اپنے اعمال کو خراب کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔ محمد بن زید کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے دادا عبداللہ بن عمر سے عرض کی ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان باتوں سے مختلف ہوتی ہیں جو ہم آپس میں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم ایسے رویوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی ان کے زمانے میں، ہم اسے نفاق میں شامل کرتے تھے۔ یعنی آپ جب اکیلے بیٹھے ہوں تو کوئی اور بات کریں، اور جب کسی استاد کے پاس یا کسی حکمران کے پاس جائیں تو کسی اور انداز میں بات کریں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ دوغلی پالیسی، دو رخا پن، اور اس کو کیا کہا جائے گا؟ نفاق میں شمار کیا جائے گا۔ یعنی دھوکہ دینا کس میں ہے؟ نفاق میں۔
دھوکہ کیا دے رہے ہیں کہ اب ہم کوئی اور بات کر رہے ہیں، جب کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو ہماری بات کوئی اور ہوتی ہے، آپس میں ہم کچھ کہہ رہے ہیں لیکن جب استاد کے پاس یا والدین کے پاس یا حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری بات چینج ہو جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نفاق کہیں گے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ، تو ان کی طرف سے اللہ قیامت کے دن کون جھگڑے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ان پر وکیل ہوگا۔ یعنی فرض کریں اگر یہ لوگ دنیا میں کامیابی ہو جاتے ہیں، جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، یعنی مقدمہ میں وہ کامیابی مل بھی گئی ہے یا اپنی بات کسی کو کہہ کر کامیابی ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت میں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ اللہ سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو ظاہر کر دے گا، کل قیامت کے دن ان کے سامنے کر دے گا ان کے خفیہ اعمال کو جو وہ لوگوں سے چھپاتے تھے لیکن اللہ سے وہ نہیں چھپ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے اس دعوے کو جو دنیا میں دعویٰ کر کے سچے ہو گئے تھے، دنیا میں تو دعویٰ کیا تھا یہ چیز میری ہے، سچے بن گئے تھے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے نہ چھپنے کی وجہ سے اللہ کہتا ہے اس دن ان کا کون وکیل ہوگا اور کون ان کے درمیان جھگڑے کی وکالت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، اس دن ان کا کوئی بھی وکیل بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی بھی برا کام کرے گا، برا عمل کرے گا، اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ یعنی اگرچہ ہم کوئی بھی گناہ کریں، کوئی بھی برا کام کریں، ہم کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کے اوپر، کیونکہ اس برے اعمال کے نتیجے میں مجھے کہاں جانا پڑے گا؟ جہنم۔ تو میں اپنے لیے ہی نقصان کر رہی ہوں، کسی اور کا نقصان ہوا؟ میں اگر نماز نہیں پڑھوں گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا ہی ہوگا۔ میں اگر کوئی غلط بات کر رہی ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں، غیبت کر رہی ہوں یا چغلی کر رہی ہوں یا دوسروں کو برا بھلا کہہ رہی ہوں تو اس کا گناہ کس کو ہوگا؟ مجھے ہی ہوگا، کیونکہ جہنم میں تو مجھے جانا پڑے گا، اس سے تو نہیں جانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جو بھی برا کام کرو گے، جو بھی گناہ کا کام کرو گے، اس کا گناہ کا وبال تمہارے اپنے نفس پر ہوگا۔ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، پھر اللہ سے وہ بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا بھی اور مہربان بھی ہے۔ یعنی اگر اس سے گناہ ہو گیا ہے، انجانے میں ہم سے بہت سے گناہ ہو گئے ہیں، اب ہم اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ تم اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو شخص کوئی گناہ کمائے گا تو وہ صرف اپنی جان کے لیے گناہ کمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ یعنی بات اوپر والی اور نیچے والی ملتی جلتی ہی ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا اپنی جان کے لیے کرے گا اور قیامت کے دن اپنی جان کو ہی عذاب سے دوچار کروائے گا، اس کا معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا۔ سیدنا علی بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فرمان سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا میں اس فرمان سے نفع پا لیتا۔ یعنی جب بھی میں دین کی کوئی باتیں سنتا تھا تو میں کیا کرتا تھا؟ اس سے فائدہ اٹھا لیتا تھا، اپنے لیے نقصان نہیں رکھتا تھا۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ پانچوں نمازیں ہم نے کیا کرنی ہے؟ پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نا۔ اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، آپ پھر بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر گناہ کس سے ہوگا؟ آپ ہی کو، آپ کے نفس کے لیے جہنم ہے۔ تو علی کہتے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلیں ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ مجھے یہ ابوبکر نے بیان کیا اور ابوبکر نے سچ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے، 2 رکعت ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی گناہوں کی معافی کے لیے کیا کرنا ہے؟ وضو کر کے 2 رکعت پڑھیں، 2 رکعت ادا کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے، اب میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے گا پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ یعنی گناہ آپ نے کیا ہے لیکن آپ نے گناہ کا بوجھ کس پہ ڈال دیا ہے؟ کسی اور پہ۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا ہے،
اب اس نے کہا میں نے تو قتل نہیں کیا، اس نے قتل کیا۔ اب اس کو اگر سزا مل جاتی ہے تو اس نے کیا کیا، اس کے اوپر بہتان باندھا ہے، اس کے اوپر بہتان باندھا ہے۔ تو اسی آیت میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ کسی بے قصور انسان کے اوپر اپنے گناہ کا بوجھ ڈال دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کر رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم نے بہتان بھی باندھا اور بہت بڑا گناہ بھی کیا۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا۔ پہلے ان کی غلام تھی، لونڈی تھی، بعد میں اس قبیلے والوں نے کیا کیا، اسے آزاد کر دیا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ وہ لونڈی بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ اس قبیلے کی ایک لڑکی نہانے کے لیے نکلی تو اس کے پاس لال تسموں والا کمر بند تھا۔ اس وقت لوگ کمر بند پہنا کرتے تھے، یعنی اس میں جیسے آج ہمارے مختلف قسم کے زیورات ہیں تو اس وقت لوگ کمر بند بہت زیادہ پہنتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بھی کمر بند باندھا جاتا تھا۔ اب یہ جو جس قبیلے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس قبیلے میں بھی وہ کیا کرتے تھے، کمر بند، یعنی جیسے ہار ہوتا ہے ویسے یہاں پر ایک باندھا جاتا تھا جسے کمر بند بولا جاتا تھا، اور وہ کون سا تھا، لال تسموں والا تھا۔ جب وہ نہانے لگی تو اس نے کیا کیا، لال تسموں والا کمر بند اس نے اتار کر رکھا۔ ایک چیل وہاں سے گزر رہی تھی، اسے لال لال چیز نظر آئی تو اس نے سمجھا شاید کہ گوشت ہے۔ چیل نے کیا سمجھا، گوشت ہے۔ وہ اس کو لے کر جھپٹ کر چلی گئی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے کمر بند کی تلاش شروع کر دی۔ جو نہا رہی تھی جس کا کمر بند تھا اس نے چیل کو لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب لوگوں میں، قبیلے میں اس کمر بند کو تلاش کرنا شروع کر دیا مگر وہ کسی کے پاس بھی نہ ملا۔ آخر انہوں نے کیا کیا، وہ لونڈی جو تھی نا، جو اسی کے اندر رہ رہی تھی، اسی کے اوپر توبہ لگا دی کہ تم نے ضرور یہ کمر بند تم نے چوری کیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا بھی کہ میں نے نہیں کیا، لیکن لوگوں نے میری تلاشی شروع کی، یہاں تک کہ مجھے برہنہ کر کے میرے ایک ایک اعضاء کو پر دیکھا گیا، یعنی میری شرمگاہ تک کو بھی دیکھا گیا کہ کہیں وہاں نہ اس نے چھپایا ہو۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری، اس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گر گیا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بڑی تھی، اب اس کو سنبھالو۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا، کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کرتی تھی اور جب بھی وہ میرے پاس آتی تو یہ شعر ضرور پڑھتی تھی، کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی۔ یعنی دیکھیں، جب لوگوں نے کمر بند ڈھونڈ لیا لیکن کہیں سے بھی انہیں نہ ملا تو چیل دوبارہ آ کر پھینک گئی، تو اس عورت کا ایمان قوی ہو گیا اور وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا اور ان کا خیمہ مسجد میں بن گیا، اور وہ کبھی کبھی حضرت عائشہ سے ملنے بھی آتی تھی اور کہتی تھی کہ میرے لیے تو کمر بند کا واقعہ عجائبات میں سے ہے کہ وہ میری راہ ہدایت کا باعث بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق دے کہ بغیر کسی کو دیکھے کسی کے اوپر تہمت نہیں لگانی۔ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے فلاں نے چیز اٹھائی ہے تمہاری، یہ کیا ہے، تہمت لگانا، اور اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے اس آیت میں اس کے لیے سختی سے وعید بتائی ہے کہ اس نے بہتان بھی باندھا ہے اور بہت بڑا گناہ بھی اس نے کیا ہے۔ تو ایسے کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔